السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہو اشفاق الیکٹریکل چینل۔ دوستوں 12 وولٹ کی بیٹری آج تیار کریں گے، تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا دوستوں، تو بیٹری کے اندر دو قسم کے پلیٹس لگے ہوتے ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو، جو ایک خاص قسم کے دھات سے بنے ہوتے ہیں۔ نیگیٹو پلیٹ ہمیشہ چارج کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اور پازیٹیو پلیٹ چارج دیتا رہتا ہے۔ یعنی کہ بیٹری کے اندر جو پازیٹیو پلیٹ لگے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ڈیوائس کو وولٹیج فراہم کر دیتے ہیں۔ اچھا دوستو، پلیٹس کے علاوہ بیٹری کا ایک اہم ترین چیز جس کو سپریٹر کہتے ہیں، یہ کاغذ سے بنے ہوتے ہیں اور یہ نیگیٹو اور پازیٹیو پلیٹ کے درمیان میں فکس ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پازیٹیو اور نیگیٹو پلیٹ آپس میں ملنے سے روک دیتا ہے۔ اچھا دوستو، نیگیٹو پلیٹ چونکہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ طور پر پرانی بیٹریوں سے نیگیٹو پلیٹ کو نکال دیتے ہیں اور پھر اس کا صفائی کر دیتا ہے۔ اچھا دوستو، پلیٹس اور سپریٹس کے علاوہ ایک تیسری چیز کا بہت ضرورت آپ کو پڑے گی، جس کو ہم سیسا کہتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو لیڈ کہتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں اس کو سکہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، سکہ کو آگ سے پگھلنے کے بعد اس پہ جینٹ لگا دیتے ہیں اور یہ بیٹری میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ سیسے کے علاوہ بیٹری کو بنانا ناممکن ہے۔ اور دوستو، یہ وہ دھات ہے جو بڑی آسانی سے آگ میں پگھل جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم ان پلیٹس کی کنیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ پلیٹ ہے جو ہم نے پرانی بیٹریوں سے نکالے ہے، کیونکہ جو پازیٹیو پلیٹ ہے وہ ہمیشہ تیار آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کنیکشن نہیں کرنا پڑتا ہے، اور یہ ارتھ پلیٹ کا جو ہے یہ ہم خود اس کا کنیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرانی بیٹریوں سے نکال دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا کنیکشن کرنا پڑتا ہے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد جو مرحلہ آتے ہیں تو ہم سارے پلیٹوں کو بالکل برابر کر دیتے ہیں۔ جو ارتھ والے پلیٹیں ہیں اس کے کنیکشن اور جو پازیٹیو پلیٹ ہے، کیونکہ وہ تیار کمپنی سے آتے ہیں، تو اس کے کنیکشن کے ساتھ اس کے کنیکشن کے ہم لیول برابر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اسی سائز کے مطابق ہم کاٹ دیتے ہیں، تاکہ پھر بعد میں جب بیٹری میں اس کو فکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ دوستو، یہ کام بڑے احتیاط سے کیا کرو، کیونکہ اگر اس کا لیول صحیح نہ آ جائے تو یہ پھر آپ کے لیے بڑے مسئلے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بیٹری میں پیکس بھی صحیح نہیں ہوتے، دوسری اس کی جو جینٹس ٹانکے لگانا ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد جو مرحلہ آتے ہیں وہ جو سپریٹر ہوتے ہیں اس کے اندر پلیٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے۔ ہم یاد رکھو کہ ہمیشہ پازیٹیو پلیٹ اس میں فکس کر دیتے ہیں، نیگیٹو اس کے بیچ میں لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سارے پلیٹس فکس کیے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد جو مرحلہ آتے ہیں تو ہم اب سارے پلیٹوں کا مطلب نیگیٹو اور پازیٹیو پلیٹوں کا ایک سیل بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت ہم 150 واٹ کا بیٹری بنا رہے تو اس میں ٹوٹل ہم نے 15 پلیٹ لگائی۔ 15 میں سے 8 پلیٹیں ہم نے ارتھ پلیٹیں لگائی، مطلب نیگیٹو پلیٹیں لگائی، اور جو 7 پلیٹیں وہ گرم پلیٹیں ہم نے پازیٹیو پلیٹیں لگائی۔ ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار ایسا ہے کہ پہلے آپ نے نیوٹرل پلیٹ جو آپ نے لگایا، اس کے بعد سپریٹر لگایا، اور اس کے بعد آپ نے پازیٹیو پلیٹ لگایا۔ اچھا دوستو، اسی ترتیب سے آپ نے سارے پلیٹوں کو فکس کرنا ہے، مطلب نیگیٹو پھر پازیٹیو پھر سپریٹر کاغذ اور پھر اس کے بعد پازیٹیو پلیٹ، اسی ترتیب سے آپ نے سارے پلیٹوں کو لگا دینا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام کے تمام سیلز تیار ہو گئے، جو ٹوٹل 6 سیل ہے، اور بیٹری میں عموماً 6 ہی لگتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ ٹرمینل بنانے والے اوزار ہوتے ہیں، جس کے اندر سیکا ڈال دیتے ہیں، اس کا ایک فرما سا بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیٹری کا ٹرمینل بناتے ہیں، اور اس کے بعد جو سیسا اس کو دوبارہ ہم آگ کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ صحیح پگھل جائے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کنیکشن کرنا ہے پلیٹوں کا،
تو اب ہم پلیٹوں کا کنیکشن کریں گے اس سی سی کی. یہ آپ دیکھ رہے ہو جتنے بھی پلیٹ کی کنیکشن ہم نے نکال دیے تھے اس کو ابھی آپس میں جوڑ دیں گے. اور اسی طرح ہم واری واری ہر ایک سیلز کے پلیٹس کے کنیکشن آپس میں جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس اس طرح کے اوزار کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو. اسی طرح ہم ادھر سے ہم ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے تاکہ یہ جلدی جلدی ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، ساتھ میں ہماری چینلز کو بھی سبسکرائب کرو. اچھا دوستو، تو ہمارے سارے سیلز تیار ہو گئے ہیں. اب اس کو ہم آپس میں اس کی کنیکشن کر لیں گے. جو ہمارے پاس کاربن وائر ہوتے ہیں اس میں یہ سکہ لگا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ان سارے فلیٹس کے آپس میں کنیکشن کر دیں گے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو ایک بکسی کے اندر فکس کرنا ہے. پہلے ہم اس کا کنیکشن کر لیں گے، بیچ میں کوئی رہ نہ جائے، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کنیکشن ہو جائے ہر ایک پلیٹ کا. ٹھیک ہے، یہ کنیکشن ہم اس طرح ہی کر لیں گے. اچھا دوستو، یہ والی کنیکشن ہمیشہ کاربن وائرز کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ جو سیسا ہے یہ بھی سیسا ہے، لیکن دوسری سیسا اگر اس کے اوپر ڈال دے تو یہ پلیٹ کو خراب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ زیادہ سا پگھلا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتے ہیں تو پلیٹ کو خراب کر دیتے ہیں. تو اچھا دوستو، فائنلی ہمارے تمام کے تمام سیلز تیار ہو گئے ہیں، اور اس کو ہم اب ایک بکسی کے اندر فکس کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے فونکس کا ایک بکسا اٹھایا. ٹھیک ہے، اس میں ابھی اس کو ہم فٹ کریں گے. اچھا دوستو، بہت زیادہ احتیاط کیا کرو، پہلے بکسی کو صحیح طرح سے چیک کرو کہ اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ تو نہیں ہے. تو اچھا دوستو، ہم اس سیلز کو ابھی بکسی کے اندر فکس کر رہے ہیں. اچھا دوستو، یہ سیل کے اس طرح فکس کرو کہ بالکل یہ ہل نہ جائے، مضبوطی سے اس کو فکس کرنا، کیونکہ اس کی سائڈوں پہ کچھ سپورٹ دو تاکہ یہ صحیح طرح سے بکسے کے اندر فکس ہو جائے، کیونکہ یہ بالکل ہلنا نہیں چاہیے. اسی طرح کے تمام کے تمام سیلز فکس ہو گئے ہیں. یہ ہماری بیٹری بالکل تیار ہونے والے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو سارے کنیکشن بھی ہو گئے ہیں. اب جو ہے نا اس کی کنیکشن ہم کریں گے، مطلب ایک سیل کے دوسری سیل کے ساتھ کنیکشن کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی کاربن وائر کی ذریعے سے ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ رہے ہو، تو ہم اس کا کنیکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سیلز آپس میں اب جڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تمام کے تمام سیلز کے کنیکشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، یہ والی کنیکشن بڑے احتیاط سے کیا کرو، کیونکہ کوئی سیل نہ بچ جائے. اور فائنلی ہماری سارے کے سارے کنیکشن ہو گئی ہے. اچھا دوستو، اس کے بعد ہم اس بکسی کے اوپر اس کا جو اپنا ڈھکن ہے اس کور کو فکس کریں گے. اچھا دوستو، اس کام میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرو، کیونکہ یہ زیادہ تر پرانی بیٹریوں کے بکسے ہوتے ہیں، اس کی لیول برابر نہیں ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس کا لیول برابر کیا کرو، کیونکہ اگر یہ صحیح طرح سے فکس نہیں ہو گیا تو پھر یہ اس میں سے تیزاب جو ہے نا وہ لیک کرے گا. تو اچھا دوستو، اب ہم اس کا تھوڑا سا کنیکشن کر لیں گے. وہ اس طرح کنیکشن کریں گے تاکہ اس کے اوپر ہم نے ٹرمینل بنانے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سکہ ڈال دیں گے، سیسا جس کو ہم کہتے ہیں.
سیسا ڈال دیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر ہم نے ٹرمینل بنانے ہیں تاکہ یہ آسانی سے بن جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس ڈھکن کو صحیح طرح سے فکس کریں گے. تو دوستوں سے پہلے ہم ایک سائڈ کا مطلب پازیٹیو یا نیگیٹو کوئی بھی ہو، ایک سائڈ کا ہم اس طرح کر لیں گے. یہ بھی ہم عموماً کاربن وائر سے ہی کرتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ والا کام جو ہے نا کبھی بھی ڈائریکٹ شیشے سے مت کرو. جس طرح ہم اور کنیکشن کر رہے ہیں نا اسی طرح اس کو ڈائریکٹ شیشے سے مت کرے، کیونکہ یہ پلاسٹک ہوتا ہے اس کا بیٹری کی بکس جو ہے تو یہ جل جاتے ہیں. اور یہ کاربن وائر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مطلب چھوٹا ہوتا ہے تو اس سے کیا کرو. تو دوستو اب ہم دوسری والی سائڈ کا کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ. اور آپ یہ بھی احتیاط کرو کہ بیٹری کا جو کور ہے، باڈی ہے، مطلب باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی سوراخ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ پھر اس میں سے تیزاب نکلتے ہیں. تو یہ کام بڑی احتیاط سے کیا کرو. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی پروسیس دکھائیں گے. یہ تقریباً ہو گیا. پھر اس کے اوپر ہم ایک گیلا سا کپڑا یا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سوکھ جائے. تو یہ ہمارے ہو گئے ہیں. اب ہم اس طرح کریں گے کہ اس کور کے اوپر جو ہے نا ہم نے ٹرمینل بنانے ہیں. ٹرمینل کا اپنا ایک اس کو ہم گوٹکا بھی کہتے ہیں اور آپ کیپ بھی کہہ سکتے ہو. پہلے اس کو ہم جو ہے نا صحیح طریقے سے رگڑ دیں گے تاکہ اس کے اوپر کوئی میل شیل نہ ہو اور یہ کنیکشن جو ہے نا صحیح طرح سے لے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ہم نے صاف کر دیا. اب ہم جو کیپ ہے اس کا ٹرمینل کا یعنی مطلب ڈائی ہے اس کا، تو یہ ہم نے رکھ دیا. اب اس کے اندر ہم لیڈ کو ڈال دیں گے، شیشے کو ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کے اندر شیشہ ڈال دیا اور ابھی اس کو نکال دیں گے. تو یہ اس کا ایک ٹرمینل بن گیا. اسی طرح ہم دوسری کا بھی کریں گے. دوسرا بھی انشاءاللہ جلدی تیار ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کے ٹرمینل بن گئے ہیں. بڑی آسانی سے اس کا ٹرمینل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس سے پہلے ہم اس کا رگڑائی کیوں کرتا تھا، کیونکہ یہ صحیح لگ جائے. اچھا دوستو، اب اس کی ہم صحیح طرح سے فکس کریں گے. اچھا دوستو، بیٹری کی یہ والا کام جو ہے نا یہ سب سے زیادہ احتیاط سے کیا کرو، کیونکہ اس میں تھوڑا سا بھی احتیاطی کیا نا تو بیٹری جو ہے نا وہ لیک کر دیتے ہیں. مطلب اس کا جو تیزاب ہے وہ اس میں سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی احتیاط سے کیا کرو. اچھا دوستو، اس کا کام بالکل سمپل ہے. یہ پلاسٹک کی یہ وہ والی پلاسٹک ہے جو بیٹری کا مطلب باڈی ہے نا اس کو ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں. پھر اس ٹکڑوں کو آگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ صحیح جو ہے نا پگھل جاتا ہے. پھر اس کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ بیٹری کا ہی پلاسٹک ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اس کو گرم کر کے ٹھیک ہے اب یہ اس پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اوپر جو ہے نا گرم لوہا صحیح طرح سے رگڑ دیں گے، کیونکہ یہ بیٹری کا جو باڈی ہے اس میں اپنے ایک ایسی کیمیکل ہوتے ہیں جو مطلب یہ آسانی سے فکس ہو جاتے ہیں لیکن آگ کی ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس کو جتنا آپ ہیٹ دو گے تو اسی طرح ہم جو ہے نا اس ڈھکن کو فکس کر لیں گے. اس کے اوپر یہ ہم گیلا کپڑا اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا سوکھ جائے.
یہ مطلب باڈی کی کسی اور حصے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ٹھیک ہے، اس طرح کر دیتے، پر اس کے ہم صفائی ستھرائی کر دیتے ہیں، کیونکہ صفائی بھی اس کا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ تو اس کی پیکسنگ کا کام جاری ہے، ڈھکن کیسے پیکس ہوتے ہیں، یہ بالکل سمپل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہم دوسری سائڈ کا بھی اسی طرح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پلاسٹک کے جو ٹکڑے ہیں اس کو آگ سے گرم کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر لوہا جو ہے نا، گرم سا لوہا، اس کی وجہ سے اس کو رگڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بیٹری کو کی چار سائڈ ہوتے ہیں نا، مطلب چار سائڈوں پر اسی طرح کا کام کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ صحیح مضبوطی سے فکس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ تو بیٹری کا پیکسنگ ہے، تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہو۔ اچھا، تو یہ آخری والا حصہ جو ہے نا رہ رہے، یہ ہماری بالکل اس کا ڈھکن پیکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہم جو ہے نا تیزاب ڈال دیں گے، یہ ہم اس کے اندر تیزاب ڈال لیں۔ اچھا دوستو، اس کے اوپر یہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا، 2 لائنیں، یہ اوپر والی لائن تک جو ہے نا اس کے اندر تیزاب ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ اب ہم بیٹری کے اندر تیزاب ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کو چارجنگ پہ لگائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ زیادہ بھی نہیں ڈالنا اور کم بھی نہیں ڈالنا، یہ اوپر والی لائن تک جو ہے نا اس کو تیزاب ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا چارجنگ مشین ہے، اس کو اب ہم کنیکٹ کر دیں گے چارجنگ کے ساتھ۔ یہی ہماری والی بیٹری ہے جو ابھی ہم نے تیار کی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے پلس اور مائنس کی وائر لگا دے دی۔ اب یہ تو دوستو اگر آپ کو نظر آ رہے تو ٹھیک ہے، یہ ہماری بیٹری بالکل اس وقت چارجنگ کر رہے، یہ چارج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل تیار ہو گیا۔ تو دوستو یہی تھا، تو سمپل اس کا بیٹری بنانے کا طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی کمی پیشی ہو تو اس کے لیے معاف کر دینا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔